بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میرا تعلق لاہور کے ایک غریب گھرانے سے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک بڑے زمیندار کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس زمیندار کا نام قاسم علی تھا۔ میں اس کا تنخواہ دار معمولی سا ملازم تھا۔ اس نے اپنے ڈیرے کے ساتھ ہی مجھے ایک مکان دیا ہوا تھا جس میں میرے ساتھ میری بیوی بھی رہتی تھی۔ میری بیوی ان پڑھ لیکن کافی خوبصورت تھی۔ ایک رات میں کھیتوں میں پانی دینے گیا۔ میری بیوی گھر پر اکیلی تھی۔ جب میں کھیتوں میں پہنچا تو مجھے یاد آیا ٹارچ تو میں گھر میں بھول آیا ہوں۔ ٹارچ کے بنا رات کے وقت کام کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے میں واپس گھر آ گیا تو اپنے گھر سے چودھری قاسم علی کو نکلتے دیکھا تو میرا ماتھا ٹھٹکا کہ میری غیر موجودگی وہ میرے گھر کیوں آیا، وہ بھی رات کے وقت۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی، لیکن میں نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا اور ٹارچ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ میرے دل میں شک سا بیٹھ گیا تھا، چودھری تو کبھی میری موجودگی میں بھی ہمارے گھر نہیں آیا، تو پھر میری غیر موجودگی میں کیوں آیا؟ میری بیوی کا حسن میری آنکھوں میں کھٹکنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد میں تھوڑا محتاط ہو گیا اور اپنی بیوی پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد چودھری نے مجھے اندر بلایا اور کہنے لگا، حمزہ تم آج ہی منڈی چلے جاؤ، میں نے فصل کا سودا کیا ہے، اس کے پیسے لے کر کل دوپہر تک واپس ڈیرے پر آ جانا اور اپنے ساتھ ایک گارڈ بھی لے جاؤ، پیسوں کی تفصیل میں تم کو دے دیتا ہوں۔ میں نے جو حکم سن کر سر جھکا ڈالا اور اسی شام اپنے ساتھ ایک گارڈ کو لے کر قریبی شہر کی منڈی روانہ ہو گیا۔ میرے دل میں بار بار اسی رات والا قصہ آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا چودھری نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے منڈی بھیجا ہے، ورنہ اس طرح کے کام میں نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے، نہ ہی یہ میرا کام تھا۔ اس کام کے لیے چودھری نے کوئی اور بندہ رکھا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم سبز منڈی پہنچ گئے۔ تب تک اندھیرے نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ ہم نے منڈی کے ساتھ ایک مسافر خانے میں رات گزاری۔ صبح 10 بجے مطلوبہ رقم لے کر واپس ڈیرے پر جانا تھا۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میں نے گارڈ سے کہا، یار تیری بھابی گھر پر اکیلی ہے، رات کا وقت ہے، وہ پریشان ہوتی ہوگی، اگر تو کہے تو میں واپس چلا جاؤں، صبح 7 بجے تک آ جاؤں گا۔ تو گارڈ نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا کر کہا، حمزہ جا چلا جا، بھابی کو اکیلا مت چھوڑ، وقت ٹھیک نہیں ہے، صبح واپس آ جانا اور پھر رقم گنتی کر کے ڈیرے پر لے جائیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے کی رفتار سے گھر واپس روانہ ہو گیا۔ رات کو 10 بجے کا وقت تھا جب میں گھر کے قریب پہنچ گیا۔ اب اگلا کام یہ پتہ چلانا تھا کہ واقعی میرا اپنی بیوی اور چودھری پر شک درست ہے یا غلط۔ مکان کے پیچھے جا کر میں خاموشی سے چھت پر چڑھ گیا اور رینگتا ہوا کنارے کی طرف آیا، پھر اسی جگہ لیٹ کر صحن میں دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک شخص جس نے صرف شلوار پہن رکھی تھی کمرے سے نکل کر صحن میں لگے پانی کے نلکے کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس کو پہچان لیا تھا، وہ چودھری قاسم علی تھا، میرا زمیندار اور میری روزی روٹی کا دنیاوی مالک۔ پیچھے ہی میری بیوی بھی باہر آئی، دونوں مل کر نہانے لگے، ساتھ ساتھ ان کی شرمناک حرکتیں بھی جاری تھی۔ میرا شک بالکل درست نکلا تھا۔ میری خوبصورت بیوی چودھری کے ساتھ مل کر میری ناک کے نیچے میری عزت کا کباڑہ کر رہی تھی اور میں احمقوں کی جنت میں رہ رہا تھا۔ میرا خون جوش مار رہا تھا، دل کرتا تھا میں بھی نیچے اتر کر دونوں کا کیما بنا ڈالا، لیکن پھر میں نے جوش کی بجائے ہوش سے کام لینے کا سوچا اور خاموشی سے لیٹا رہا۔ دونوں نہا کر واپس کمرے میں چلے گئے تو میں چھت سے نیچے اتر آیا اور صحن میں خاموشی سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ جلدی ہی مجھے میری مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ لمبے دستے والا ہتھوڑا تھا جس سے میں نے اپنی کھیتی باڑی والا اوزار مرمت کیا کرتا تھا۔ میں نے وہ ہتھوڑا ہاتھ میں پکڑ کر دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت مجھے کافی دیر انتظار کرنا پڑا تھا۔ کمرے کے اندر سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میں غریب ضرور تھا لیکن بے غیرت ہرگز نہیں تھا۔ آج میں اس کھیل کو ختم کرنے والا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور جو پہلے باہر نکلا وہ چودھری ہی تھا۔ میں نے ہتھوڑا لہرایا اور اس کے سر پر دے مارا، کوئی آواز نکلے بغیر ہی ڈیر ہو گیا۔ وہ اندر سے میری بیوی کی آواز آ رہی تھی جو چودھری سے کہہ رہی تھی، دوبارہ کب ملنے آؤ گے؟ میں انتظار کروں گی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر بلند آواز میں کہا، چودھری کو آنے کی ضرورت نہیں بلکہ تم کو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ مجھے اس طرح اچانک دیکھ کر حیرت سے میری بیوی کا منہ کھلا رہ گیا۔ میں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا اور دہشت لہجے میں پوچھا، بدکار عورت، تو نے چودھری کے ساتھ ہی منہ کالا کرنا تھا، تم مجھ سے طلاق کیوں نہ لی؟ وہ لرزا اٹھی اور کانپ رہی تھی اور معافی مانگ مانگ کر اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑا میرے ہاتھ میں تھا، میں اس سے خون ٹپک رہا تھا۔
میں اس کو کھینچ کر کمرے سے باہر لے گیا اور گھما کر چودھری کی لاش کے پاس پھینکا۔ وہ مزید ڈر گئی اور جان بخشی کی درخواست کرنے لگی، لیکن مجھ پر خون سوار ہو رہا تھا۔ میں نے اس بے وفا کو آخری بار غور سے دیکھا اور آنکھیں بند کر کے تھوڑا اٹھایا، گھما کر اس کے سر پر دے مارا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تھوڑا ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میرا رخ اب واپس منڈی کی طرف تھا۔ راستے میں بڑی نہر آئی، میں نے تھوڑا نہر میں پھینک دیا۔ 1 گھنٹے بعد میں واپس منڈی پہنچ گیا تھا۔ گھاٹ سو رہا تھا، میں جا کر اس کے ساتھ لیٹ گیا اور جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ صبح 9 بجے میں اٹھ بیٹھا، تب تک گارڈ بھی جاگ گیا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں صبح 7 بجے واپس آ کر سویا ہوں۔ ہم نے ڈٹ کر ناشتہ کیا، تب تک گلا منڈی کا دفتر بھی کھل گیا تھا جہاں سے ہم نے رقم اٹھانی تھی۔ رقم کی رسید میرے پاس ہی تھی۔ رسید دکھا کر رقم وصول کی جو 50 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ پھر ہم دونوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ رقم والا تھیلا میرے پاس تھا۔ راستے میں وہی نہر آئی جس میں میں نے تھوڑا پھینکا تھا۔ جیسے ہی نہر کے پل پر پہنچے تو میں نے اس گارڈ کو ہلکا سا دھکا دیا، وہ نہر کے اندر جا گرا۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب تک وہ نہر سے باہر نکلا ہوگا میں قریبی بس اڈے پر پہنچ چکا تھا۔ 50 لاکھ روپے کی رقم میرے ہاتھ میں تھی۔ میری اگلی منزل کراچی تھی، جہاں پر ایک نئی زندگی میری منتظر تھی، جہاں پر نہ تو عزتوں کا لٹیرا چودھری تھا اور نہ ہی بے وفا دل توڑنے والی بیوی تھی۔